وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 جولائی بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 99 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا جمعرات والے دن کہ کچھ صحابہ نے قسمیں کھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ بھائی میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور اپنی بیویوں کے حقوق بھی، لہٰذا یہ کام کرو، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ ٹھیک ہے، ہم میں سے ہے، اور جو میری سنتوں سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اگلا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ قسموں کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے بات پر قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی تو حل ہونا چاہیے۔ اور اس آیت نمبر 99 کا ایک شان نزول بھی ہے۔ عظیم صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے اور ان کے گھر مہمان آ گئے، یہ بعد میں تشریف لائے گھر میں، اور اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دے دیے؟ تو کہنے لگی میں نے مہمانوں کو کھانا نہیں دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بڑا عجیب لگا، دکھ لگا کہ مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا کہ تو نے مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ ان کی بیوی کہنے لگی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گی جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ سمجھ آئیے؟ تو اب جب یہ مہمانوں نے سنا تو انہوں نے کہا بھئی ہم بھی اللہ کی قسم اس وقت نہیں کھائیں گے جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ اب سیدنا عبداللہ بن رواحہ پھر مجبور ہو گئے کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، چنانچہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنی قسم توڑنی پڑ گئی اور انہوں نے وہ کھانا کھایا۔ تو صبح مہمانوں نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ان میاں بیوی نے تو قسم اٹھا لی تھی، ہم نے ان کی قسم توڑوا دی۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا، اگر میں ہوتا تو میں بھی قسم توڑوا دیتا۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اب ذرا اس کا ترجمہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گا، ہلکی تفسیر بھی ساتھ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، بعد پرس نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم تمہاری فضول قسموں پر۔ تمہاری یمین کہتے ہیں قسم کو عربی میں، اور اب اس کی 3 قسمیں ہوگی۔ ایک ہے یمین لغو، بولیے یمین فضول قسم، یہ کون سی ہوتی ہے؟ بس بندہ بات پہ بڑی قسمیں اٹھاتا ہے، واللہ باللہ، عربیوں کا بڑا طریقہ ہے، واللہ یا شیخ، واللہ یا اخی، اب وہ واللہ باللہ تاللہ، اور ہے تو یہ ساری قسمیں، پر وہ بات پہ جو قسم اٹھا رہے ہیں تو باللغوی یہ فضول قسم ہے، اس پر کوئی پکڑے، بولے بھائی سارے، اس پر کوئی کفارہ لازم ہے، مگر اس کو یہ قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ باتوں میں جی اللہ کی قسم، رب کی قسم، بھائی نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نام کی بے قدری کر رہا ہے۔ قسم تو بہت ضروری بات پر اٹھانی چاہیے، سچی پر جہاں مطالبہ کیا جائے۔ ایک قسم تو یہ ہوگی۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، بولیے یمین غموس، سین کے ساتھ، یمین غموس۔ غموس کہتے ہیں ڈوبنے کو، غوطہ کھانے کو۔ یہ بڑی خطرناک قسم ہے، کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر کسی واقعہ پر قسم اٹھانا، کسی واقعہ پر پتہ ہے مجھے کہ ایسا نہیں ہوا، میں پھر بھی قسم اٹھا کے کہوں
کہ ایسا ہوا ہے تو یہ ہے وہ قسم، اور اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے گناہوں میں اور انسان کو ڈبو دیتی ہے جہنم میں۔ اس کے بارے میں آیا کہ ایسی قسمیں اٹھانے والوں کو جہنم میں غوطے دیے جائیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں جان بوجھ کر کیوں اٹھاتا تھا۔ ہم برادری کے مسئلوں میں جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں، مقدمات میں جا کر جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں، تو یہ ہو گئی یمین غموس۔ اور وہ یمین لغو ہے، فضول قسم ہے، کسی بات کو سچا سمجھ کر ہم نے قسم اٹھائی، ہم نے سمجھا کہ سچ ہے مگر حقیقت میں وہ سچ ہے، تو یہ فضول ہے، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہ دوسری جو قسم ہے یمین غموس کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے مگر اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو۔ ایک تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، بولیے یمین منعقدہ، جو منعقد ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فضول قسموں پہ پکڑ نہیں کروں گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، مگر مواخذہ کروں گا، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، وہ قسمیں جو تم پختہ کر چکے ہو، وہ قسمیں جو تم اس کی مثال سمجھ لیں۔ ایک تو وہ عبداللہ بن رواحہ والی کہ کیا کہا کہ میں روٹی، مگر بیوی نے بھی قسم اٹھا لی، تو اب قسم پوری کیسے ہوگی؟ بولیے، وہ کہتی ہے آپ نہیں کھائیں گے، میں نہیں، تو اب ان دونوں کو قسم توڑنی پڑی، تو کفارہ لازم آ گیا۔ بولیے کفارہ۔ یا سورۃ النور میں آ رہا ہے، اما عائشہ جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے غلط فہمی سے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع ہوئی تو وہ چونکہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام کے گھر میں کھاتے تھے، پیتے تھے، پرورش پاتے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد ان کو کھلاؤں گا اور ان کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل فرما دی۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ بولیے قسم کا، وہ جو سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے چچا امیر حمزہ کے بدلے 100 کافر قتل کروں گا، آپ نے اس پر قسم اٹھائی اور اللہ نے منع فرما دیا کہ ایک کا بدلہ، بولنا تھا کرو نا یار، ایک کا بدلہ آپ 100 نہیں قتل کر سکتے، تو پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی کفارہ کیا ہے، تو اللہ نے خود بیان کر دیا ہے، فَكَفَّارَتَهُ اِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاکِین، کہ تم پھر 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ بولیے جی 10 مساکین کو متتابعات، یکے بعد دیگرے، ایک دن میں 10 کو نہیں کھلا سکتے، ایک دن ایک کو، دوسرے دن یا ایک کو ہی بلا لو، دوسرے دن کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر 10 دنوں میں، کتنے دنوں میں؟ ہاں، ایک دن میں نہیں ہوگا۔ یا کوئی قسم اٹھانے سے پہلے ہی کفارہ دے دے، توڑنے سے پہلے، تو بھی کام ہے، قسم ٹوٹے گی تب کفارہ لاگو ہوگا، پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ حل۔ دوسرا، مسکین کون ہوتا ہے؟ جو کوشش تو کرے، ہڈ حرام مسکین نہیں ہے، اور بھکاری بھی مسکین ہے، پیشہ ور بھکاری، یہ مسکین نہیں ہے، ہڈ حرام بھی مسکین نہیں ہے، جو کہتا ہے باہر جاؤں گا تو کماؤں گا، ادھر کچھ نہیں کرنا، یہ مسکین ہے، یہ الو کا پٹھا ہے، حکومت ان کا علاج کرے، بے شک ڈنڈوں سے کرنا پڑے، کرنا چاہیے۔ مسکین کون ہے؟ جو کوشش بھی کرے، کمائی بھی، مگر خرچہ پھر بھی پورا، اخراجات پہ پورا نہ اترے، شریعت اس کو مسکین کہتی ہے۔ یہ مسکین ہے، اس کی مدد، اس کو کھلا دو، 10 دن کھلا دو۔ اگر آپ 10 دن نہیں کھلا سکتے تو ایک ایک دن کر کے 10 دنوں میں راشن دے دیں۔ اور کھانا کتنے ٹائم کھلانا ہے بھائی؟ کچھ تو حصہ ڈال لو یار، 2 ٹائم، صبح اور شام کا۔ کھانا کون سا کھلانا ہے؟ وہ کہہ جی مجھے تو دیسی مرغا کھلاؤ، دیسی بکرا کھلاؤ، کیونکہ مولویوں نے تو یہی کھانا ہے نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، اس معاملے میں مولویوں کو نرمی کرنی چاہیے۔ من اوسطی ما تطمعون اہلیکم
وہ اوسط کھانا، درمیانی کھانا جو تم گھروں میں اکثر کھاتے ہو، جو دال ساگ گھر میں پکا ہوتا ہے نا، وہی اس کو کھلانا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ غیر مسلم کو آپ کفارہ نہیں دے سکتے، اور سید کو بھی کفارہ نہیں دے سکتے جی۔ لو مسئلہ حل ہو گیا جی۔ اور کوئی رہ گیا ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ جو تم گھروں میں عام کھانا کھاتے ہو وہی کھلا دو۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے لے کر دے دو۔ بولو، ان کو، عورت کو یا مرد کو کپڑے لے کر دے دو۔ 10 سوٹ۔ کتنے؟ ایک سوٹ نہ کم نہیں پڑنا۔ فرمایا او کسوتہم، بھائی ان کو کپڑے لے دو۔ 10 سوٹ نہیں، ایک ہی سوٹ ہے۔ بولو کتنے ہیں؟ یہ 10 میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے کہا ہے۔ انشاءاللہ 10 ایک سوٹ میں بھی خرچہ پورا 10 کھانوں کا۔ مثال کے طور پہ 10 میں کتنا؟ 2000 کھانا آ جائے گا، 1500 لگ جائے گا، تو سوٹ میں بھی اتنا۔ اور اگر آپ ساتھ سلائی بھی دے دیں تو کام پورا ہو گیا۔ لہذا ایک سوٹ لے دے۔ اور سوٹ کتنا جی؟ 3 کپڑے، جیسے یہ ہے شلوار ہے، قمیض ہے، بس یہی ہے، تہمد ہے۔ اور اس میں او تحریر رقبۃ، یا پھر غلام آزاد کرو۔ تیسرا کفارہ کیا ہے جی؟ غلام آزاد کرو۔ اب غلاموں والا چکر تو ختم ہو گیا، کیونکہ ہم جہاد ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جہاد کریں گے تو غلام بنیں گے، اب تو خود ہم غلام ہیں۔ فمن لم یجد، اگر تم یہ سارے کام نہیں کر سکتے، کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتے، اور غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، اور 10 مساکین کو کھانا بھی، تو فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھو۔ بولو جی، 3 دن کے۔ پر جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہے کہ 10 مساکین کی بجائے بہتر ہے 3 روزے ہی رکھ لئیے، بچت کا زمانہ ہے نا، تو یہ جائز ہے۔ فَإِن لَمْ یجد، اگر اس کی حیثیت نہیں دوسرے 3 کام کرنے کی، تو پھر روزوں پر آئے، یہ 3 روزے رکھ دے، کفارہ ہو جائے گا۔ بولیے جی کفارہ۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھا بیٹھو۔ اب اگلی بات سنیے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ بولو، اپنی قسموں کی فضول اٹھاؤ نا، یہ پہلی حفاظت ہے کہ فضول ہے، اور جھوٹی بھی یہ دوسری حفاظت ہے، اور تیسری کہ اگر سچی اٹھائی ہے تو پھر پوری کرو، سچی اٹھائی ہے تو پھر كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، دیکھو اللہ کیسے کھول کھول کے تمہاری آیتیں بیان فرما رہا ہے، تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو۔ دوسری قسم جڑی بہت اوکھی ہے، یہ بھی قسم چک جانی، وہ قتل کا کم بھی ہو جانا، قسم چکا، یہ بہت بڑی قسم جڑی اللہ تعالیٰ نے اسی میں سزا بہت ہی رکھی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، صاف ظاہر ہے جس قسم کا کفارہ نہیں ہے اس کی سزا ہے۔ اس کی کیا ہے جی؟ تو سب سے خطرناک تو یہ ہوئی جس کا کفارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور واقعی کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے ایک آدمی کے بارے میں اللہ نہ کرے جھوٹی گواہی دے دی کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس بیچارے نے، تو اب آپ بتائیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے یہ میرا گناہ کم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ میں نے اگر کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے کے اس کی رقبہ مروا دیا، اس کی جائیداد مروا دی، یا معاذ اللہ اس کی عزت کو تار تار کر دیا، تو پھر یہ تو غموس ہے، جہنم کے ہوتے ہی لگیں گے۔ اس کا کفارہ نہیں ہے جناب، وہ کفارہ جو آپ نے کہا کہ میں اس سے نہیں ملوں گا، معاذ اللہ میں نے کہا میں اسلم بھائی سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، پر وہ آ گئے اور مجھے بات ہے، تو اس کا پھر مجھے قسم تو ہے نا، اس کا کفارہ دے دو، اور وہ 3 کفارے، اور چوتھا کیا ہے 3 دن کے، اس کا کفارہ تو میرے بھائی ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں عارف صاحب کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا، یا اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، بھائی سے نہیں بات کروں گا، میں اپنی اماں ابا سے بات نہیں کروں گا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، اور پھر کر لی تو قسم کا کفارہ بنے گا۔ مگر خدا نہ خواستہ میں نے کسی کو جیتے جی مار دیا،
اس کا کفارہ ہو سکتا یہ تو اللہ معاف کرے یا اللہ ہوتے دے. ہم نے قانون بیان کر دیا ہے جو قرآن حدیث میں بیان ہوا. اس کو تو شرک اور زنا کے برابر بیان کیا گیا ہے. یہ جو جھوٹی قسم ہے جس سے کسی کا حق مر جائے, کسی پہ تہمت لگے, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آپ دیکھ لیں کہ صرف نماز داڑھی کا قرآن میں بیان نہیں ہے, پوری زندگی قرآن و حدیث پہ گزارنی پڑے گی. ہم میں سے بعض صوفیوں نے سمجھ رکھا ہے بس یہ نیکیاں ہیں, نماز, نفل, لمبی لمبی دعائیں, لمبی پگڑی, لمبی داڑھی, بس یہ بہت بڑے نیک ہو گئے. نہیں بھائی, ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک حضور کی غلامی کرنی پڑے گی, پھر نمازیں بھی کام آ جائیں گی انشاءاللہ. اور اگر ساری برائیاں کرتے رہے تو پھر یہ نمازی کسی کام کا. نمازی کون ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, جو برائی اور فحاشی سے دور ہو جائے. اور جو یہ دونوں کام کر رہا ہے وہ پکا نمازی ہی, وہ تن کا نمازی ہے, من کا کوئی نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.